حاضر ہو گئے، لیکن عقل ماں میں تماشا ہے لبے بام ابھی، لیکن عقل تو آج بھی وہاں یہ کھڑی، یہ کس طرح ہو سکتا؟ امیر المجاہدین فرماتے ہیں قیامت تک عقل اور سائنس سوچتے رہ گئی یہ کنج ہو سکتا، اور وہ کہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ حضور کا عاشق اس کو 2 سیکنڈ میں کر کے بتاتا ہے کنج ہو سکتا ہے اور کس طرح ہو سکتا ہے۔ آج بھی وہ عقل کوثر مارکیٹ اسلام آباد کے سامنے کھڑی ہے، وہ عقل یہ سوچ رہی ہے کہ بھئی یہ کس طرح ہو سکتا کہ ہو سپاہی، ہو کانسٹیبل، وہ تو ڈی پی او کے سامنے بھی چونے کرے، تو پھر ایک کانسٹیبل، ایک سپاہی، گورنر پنجاب شیطان تاثیر جس کی پشت پر پورا کفر کھڑا ہے، پھر اس کو 27 گولیاں مارے، 27 گولیاں مار جانے کے بعد پھر ہاتھوں پہ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور تھانہ مرگلا اور 302 دہشت گردی کا پرچہ کاٹا جا چکا، سامنے آئی جی بھی کھڑے، ڈی آئی جیز بھی کھڑے، لیکن پھر ممتاز قادری کے چہرے کے اوپر کوئی پریشانی کے احساس نہیں، چہرے کے اوپر نور بھی اور آ گیا، چمک بھی اور آ گئی، مسکراہٹ بھی اور آ گئی، کوئی پریشانی نہیں۔ دو ماں کا دودھ پیتا بچہ محمد علی گھر کے اندر، اس کی بھی پرواہ نہیں، جوان بیوی موجود، اس کی بھی پرواہ نہیں، بوڑھے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، ان کی بھی پرواہ نہیں، پتہ بھی ہے کہ ظالموں نے ڈال دینا ریالہ کی جیل میں، رہا نہیں کرنا، اب تو پھانسی چڑھا کے یہ دم لیں گے، لیکن پھر سب کچھ ہو جانے کے باوجود کوئی خوف نہیں اور کوئی خطر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پھر جو ہے وہ انعام پڑھ دے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ عقل ماوے تماشا ہے لبے بام ابھی، عقل تو آج بھی کھڑی ہے فیض آباد کے پل کے اوپر۔ عقل آج بھی سوچ رہی ہے یہ ہویا کس طرح کہ آدھا جسم حرکت کے قابل نہ ہو اور بندہ بیٹھا ہو ویل چیئر پہ، پھر بتاؤ جی 15,000 کلاشنکوفوں کے منہ کھل جائے، ساتھی شہید ہو جائے، سینے گولیوں سے چھلنی ہو جائے، جو کچھ رہ جائے وہ بھی زخمی ہو جائے، اور پھر وہ کون سا ظلم کا پہاڑ ہے جو وہاں نہ توڑا گیا، اور پھر وہ فیض آباد کا پل جس کے اوپر خون کی ندی سی جو ہے وہ بہنے لگی، پھر پورے کفر نے مل کے زور لگایا، آج تو یہ اپنے نہیں بیگانے نہیں، آج تو کافر بھی مان گئے، اور نہ کہ جی یہ گل دسی بھی مرتے ہیں کہ پوری زندگی سے پورا زور لایا، شرط تو لے کے غم تک پورے کفر نے اپنا زور بھی لگایا ایجنٹوں سے، جون سے وہ ظلم ستم کے پہاڑ بھی توڑوائے، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بابا امیر المجاہدین کی ویل چیئر ہم 1 انچ بھی پیچھے نہ آتا۔ یہ ہے وہ کہ عقل ماوے تماشا ہے لبے بام ابھی، عقل والے سوچتے رہ گئے تے عشق دے جڑے رنگے ہے سن نا او کدے کعبے تے چھت تے چڑھ گئے، عشق دے جڑے رنگے ہے سن وہ تے بازیاں لے گئے۔ اب آپ بتائیں یہ تو بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ممتاز قادری صاحب نے جب حضور علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دیا، اب آپ بتائیں کہ وہ تو کانسٹیبل تھے، سپاہی 5ویں گریڈ کے، کیا اس وقت تھانے دار نہیں تھے؟ اس وقت تھانے دار بھی تھے، ڈپٹی بھی، ڈی پی او بھی، کمشنر بھی، اور جناب ڈی سی او بھی، آر پی او بھی، پی پی او ہے، سارے آئی جی تک، لیکن یہ سارے کے سارے سوچتے ہی رہ گئے۔ 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز بازی لے گیا، بالکل اسی طرح بڑے بڑے تاج والے، بڑے بڑے تخت والے اور بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے وہ سوچتے ہی رہ گئے، ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی بازی لے گئے کہ نہیں؟ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس واسطے یہ ان باتوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے، جو حضور کا غلام ہوتا ہے نا وہ دلیلوں میں اور تحقیقوں میں نہیں پڑھتا، یہ کوئی باتیں ہیں، اور یہ عیدیں تو 2 ہی ہیں، تیسری عید میلاد النبی پہلے کسی سنی کی طرف کاٹ کے لے آئے، ہم نے کہا نہیں، ہم نے نہیں نکالی، ہاں البتہ یہ جو تیسری عید ہے نا یہ پہلی بھی 2 نکال کے لے کے آئی ہے، اگر یہ تیسری نہ ہوتی تو پہلی 2 بھی نہیں ہوتی، بات ہے کہ نہیں ہے؟ ضد نہیں ہے، اگر یہ تیسری نہ ہوتی تو پہلی بھی 2 نہیں ہونی تھی۔ پھر جناب پھر درد اٹھتے ہیں اس مہینے میں، وہ جی عیدیں تو 2 ہی ہیں مسلمانوں کے لیے، یہ تیسری کہاں سے آئی؟ میں کہا یہ آپ کو دین کس نے پڑھایا؟ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرمان عالی شان، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جمعے کا دن میرے امتی کے لیے عید کا دن ہے۔ آپ بتاؤ یہ کتنی عیدیں ہو گئی؟ 50 تو ٹاپ گئی ہیں 1 سال کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے کا دن میری امت کے لیے، میرے امتی کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا الہی اگر تو میری قوم کے اوپر من و سلوہ بھیج دے، چونکہ پہلے بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ اترتا تھا نا، وہ بھنا پرندہ، وہ پورا کھانا روٹی وہ سارا کچھ اترتا تھا،
تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو میری قوم کے اوپر من و سلوہ بھیج دے. حضرت عیسیٰ نے آگے سے عرض کیا کہ یا اللہ پھر وہ دن میرے لیے بھی عید کا دن ہوگا اور میری قوم کے لیے بھی عید کا دن ہوگا. ایسے کیا ہوا دن اتنا مسئلہ بھی نہ سمجھ آیا. تو دعائے عیسیٰ ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ نے عرض کی کہ اگر اللہ تعالیٰ روٹی بھیج دے من و سلوہ بھیج دے تو وہ دن حضرت عیسیٰ کے لیے بھی عید کا دن ہو, ان کی قوم کے لیے بھی عید کا دن ہو. رب روٹی بھیجے کھانا بھیجے تو عید, تو رب اپنا محبوب بھیج دے تو وہ عید کا دن نہیں ہوگا. یہودیوں کے راہ آگے یہودیوں کا راہ آج ان کا یہ عقیدہ ہے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اگر رب ہماری طرف قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں نا اس کی مثل ایک آیت ایسے ہمارے اوپر بھیج دے. قرآن مجید نہیں, قرآن مجید کی بھی آیت نہیں, اس کی مثل. یہودی راہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت کی طرح ایک آیت کی مثل اگر ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ یہودیوں کی طرف بھیج دیتا نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر ایک دن جو ہے وہ عید کا دن ہوتا. آپ بتاؤ ہے کہ یہودی دے راہ انہوں نے جو پیشوا نے ان کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ بھی گل منتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر قرآن مجید کی آیت کی مثل ہے جیسی آیت اگر ہم آل یہود کے اوپر رب بھیج دیتا تو ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے ہر دن عید کا دن ہوتا. اب بتاؤ کہ وہ قوم جس کی طرف رب نے ایک آیت نہیں پورا قرآن بھیجا بلکہ اس سے پہلے صاحب القرآن بھیجا, امام الانبیاء بھیجا, پھر پورا قرآن بھیجا, پھر بتاؤ کہ ہم لوگ خوشی بنائیں گے نہ بنائیں گے؟ یہ سب کچھ تو بنا ہی آتا ہوں مولا کے نور مصطفیٰ کے صدقے. حضرت جابر بن عبداللہ ہم نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں. ایک کہتے ہیں نہیں جی ہماری کتابوں میں تو لکھا کہ 9 کو حضور کی ولادت باسعادت ہے, 12 کو تو ہے نہیں. آپ سنیے ایسے 12 کو عید بناتے ہیں. ہم نے کہا چلو اسی تیری مان لی. ایسے کیا اسی 12 کو بنا لیں تھی 9 کو بنا لو. ہم 12 کو بناتے ہیں آپ 9 کو بنا لیں. میں کہا یہ تو محض ایک چاند کی تاریخ کے اختلاف ہے نا. چاند نکلا 9 دن کے بعد 9ویں ہے, 10 دن کے بعد 10ویں ہے, 12 دن کے بعد وہ 12ویں کا چاند ہے. میں نے کہا لیکن بات اصل یہ ہے امیر مجاہدین فرما دے سن کہ پیڑا ہو تو پکیاں ہو. چاند بیچارے کی کیا اوقات ہے نور مصطفیٰ کے سامنے. چاند بیچارہ کدھر تھے نور مصطفیٰ کے نام. چاند بیچارہ کدھر آقا و مولا کی ولادت باسعادت کا مسئلہ جو ہے وہ کدھر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی حضور علیہ السلام کے سکے چچے رشتے میں. تو آپ سے کسی تابعی نے پوچھا کہ جناب آپ کے ایمان لانے کا سبب کون سی چیز بنی, کہ وہ کون سی رسول اللہ کی شان تھی جو آپ نے دیکھی تو آپ ایمان لے کر آئے. ہر بندہ کچھ دیکھ کے ایمان لے کے آیا نا. تو تھوڑی ایسی کڑی گل سی جس دوتے تسی ایمان لے کے آئے. سنو جی یہ تو میلاد شریف ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی نا ابھی کچھ دن گزرے تھے. آقا و مولا حضور علیہ السلام جب دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے جب ان کی زیارت کی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام رات کا وقت تھا. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو چہرے مبارک کی جو روشنی اور نور تھا نا تو چاند جو ہے نا وہ بھی پھیکا پہ گیا سی. پورا چاند ابھرے ایسے 24 کا چاند. آگے آپ کہتے ہیں میں دیکھا چاند رو پھر دیکھا حضور رو. میں کہا آج تک چاند کی بھی روشنی جاندی رہی. جس طرح چاند گرہن ہو جائے چاند پھیکا نہیں پہ جاتا. انہوں نے کہا کہ حضور کا چمکتا متوازن چہرہ تھا. میں کہا چاند رو کیوں ہو گیا تو چاند کی روشنی. کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے حضرت عباس دین اسلام کے اندر داخل ہوئے. کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا دیکھا کہ ابھی تو چند دن ہوئے آپ کا مولا دنیا میں تشریف لے کر آئے. یا سبل الہدا میں بھی امام نے یہ واقعہ نقل فرمایا. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم پر میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام چاند کے ساتھ سرگوشیاں فرما رہے. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے اس وقت ابھی تو کچھ دن ہوئے دنیا کے اندر آپ تشریف لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس ہاں. قال نعم. حضور نے فرمایا کہ ہاں.
حضور نے فرمایا کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ چاند عرش الہی کے نیچے جو پیشانی رکھ کے رب کے سامنے سجدے میں گرتا تھا نا، میں اس کی آواز بھی سنتا تھا۔ یہ بھی آقا و مولا کی قوت اسماعیل۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تو وہ آواز بھی سنتا ہوں۔ آگے حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، پھر میں نے دیکھا کہ آپ نہ اس طرح اپنے انگشت مبارک، اپنی انگلی مبارک یوں، تو خالی آپ یوں اشارہ فرما رہے ہیں، اور جس طرف آپ نے اشارہ فرماتے جا رہے ہیں چاند اسی طرف جون سے ہمیں چھپتا جا رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر، وہ تیرے نبی مجھ محمد عربی کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ ابھی کائنات نہیں بنی، کچھ بھی نہیں سی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی تخلیق فرمائی وہ نور مصطفیٰ ہے۔ آگے حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جابر، اس وقت جب نور مصطفیٰ آپ نے تخلیق فرمایا اس وقت لوح نہیں تھا ولا قلم، اے جابر اس وقت تو قلم بھی نہیں تھا، ولا جنت ولا نار، اے جابر اس وقت تو رب نے جنت نہیں بنائی تھی، نہ ہی دوزخ بنی، ولا ملک ولا سما، اے جابر اس وقت نہ کوئی فرشتہ تھا نہ آسمان تھے، ولا ارض ولا شمس ولا قمر، اے جابر اس وقت یہ زمینیں نہیں تھی، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، ولا جنی ولا انسی، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، آپ کی یاسلہ نہ کوئی جن نہ انسان، نہ فرشتہ نہ آگ نہ پانی، نہ دودھ و شہد کی بہتی نارے، نہ جنت نہ دوزخ، نہ آگ نہ پانی، نہ چاند نہ سورج نہ تارے، کچھ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ پھر تھا کیا؟ حضور نے فرمایا صرف اور صرف مجھ محمد عربی کا نور تھا بس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک طرح سے تاریخ میں طے کرتے ہیں کہ ملک پاکستان اگر بنا ہے تو کسی صدر کی وجہ تو نہیں بنا، نہ کسی وزیر اعظم کی وجہ سے، نہ آئی جی کی وجہ سے۔ آج کے اگر ملک پاکستان ہے تو یہ حضور کے نام پہ ہے۔ اور ہو جو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استعادہ اسی نام سے۔ پوری کائنات کھڑی تو اس وجہ سے کھڑی، صرف اور صرف نور مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ماں کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبوت۔ ماں کہتا ہے یا رسول اللہ جو ساڑھے چہرے چمک رہے نا، کل قبر بھی چمکے گی، کل حشر بھی گل بنے گی تو تھوڑے نور کے صدقے دو وجہ میں بڑھنی ہے۔ یا رسول اللہ تیرے نور کے صدقے، یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبوت، اور دیگے باہ ہے تیری ہستی بے گلزار وجود۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ یہ چمن یہ باغ اور یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ کلیوں کا کھلنا اور یہ دودھ و شہد کی بہتی نہریں، یہ جنت، یہ سارا کچھ اگر ہے تو یہ بھی آپ کے نور کے صدقے ہی ہے۔ یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے یاد کرنے سے حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے اننے وہاں۔ میرے مجاہدین فرماتے ہیں محبت ان جو ہے کہ کافر بھی بے کے متاثر ہوئے، کافر بے کے متاثر ہوئے کہ نہ ہوئے۔ تو حدیبیہ دے موقع دے ہویا معاہدہ، کافر ننگے تلواریں لے کے کھڑے تھے، آج جب کفر ساڑھے سے چھا گیا، کیوں چھا گیا؟ کفر کو پتہ ہے کہ جو دین اسلام کی روح تھی نا عشق مصطفیٰ، وہ ان کے جسم کے اندر کوئی نہیں۔ ہم کو پتہ ہے کہ آج ان کے اندر غیرت کے معنی کوئی نہیں، آج ان کے اندر دینی غیرت نہیں۔ اس سیاست تو کھلے سود کی طرح کبھی امریکہ، کبھی جناب کشمیر کے اوپر وہ چڑھ دوڑتا ہے، کبھی فلسطین کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ اقبال کہتا ہے وجہ یہ ہے، اقبال کہتا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں،
باقی نہیں. اقبال کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو، باقی نہیں، وہ دل، وہ آرزو، باقی نہیں، نماز، روزہ، قربانی، حج تو سب باقی ہے لیکن تو خود باقی نہیں. اقبال کہتا ہے ساری چیزیں ہم بھی موجود ہیں قیامت تک رہیں گے لیکن تو باقی نہ رہا. اقبال کہتا ہے یہ تو بات تھی کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. دوستو جی وہ ایک نمازی سی جس کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتا ہے. قبلہ اول اس نے فتح کیا کہ نہ کیا؟ بے شک. مسجد اقصی شریف کے اندر 7 دن جب فتح ہوا نا 7 دن مسجد اقصی شریف قبلہ اول بیت المقدس شریف کو اب کے غلاب کے ساتھ خطروں کے ساتھ غسل دیا گیا. 7 دنوں کے بعد پھر دنیا کے نا پوری دنیا کے بڑے بڑے جو قاری ایسے نا انہوں کی بلایا گیا جو بڑی سونی اچھی آوازوں میں جو اذانیں پڑھتے تھے. تو پھر جس دن جمعہ ہوا نا تو پورے قبلہ اول بیت المقدس میں اللہ اکبر کی جس ٹائم تکبیرات بلند ہوئی تو مورخ لکھتے ہیں کہتے ہیں خدا کی قسم وہ ایسا منظر تھا کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کی جسم کے اندر سے روحیں بھی پرواز کر. اور نہ کہہ کہ وہ منظر آج مسجداں اٹا بھی روندیاں نے کہ ہاں مسلمان تو بیٹھے جو مسلح ہیں نا سارے لیکن انہاں کے اندر کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث نہیں ہے. کوئی بھی حضرت فاروق اعظم کا جانشین نہیں. دسو جی حضرت فاروق اعظم کے دور میں قبلہ اول بیت المقدس جون سے ہے وہ فتح ہوا. اس کے بعد یہ کوئی زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے. 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ فتح کیا. 761 سال 761 قریب 8.25 صدیاں وہ مسلمانوں کے پاس رہا. لیکن جب جیسے مسلمانوں کے ہاتھ سے تلوار جاتی رہی انہوں نے کہا جی دین تو امن کا درس دیتا ہے، امن امن امن. جدو اے مولوی دے پیر بھی ممی ڈیڈی چوچے بن گئے. جب انہوں نے بھی دین کی بات نہ کی، تلوار کی بات نہ کی تو بے کفر نے تو یہی کرنا تھا. شاید کہتا ہے نا کہ بیچ کے تلواریں خرید لیا مسلح ہم نے، اور بیٹیاں کٹتی رہی رکتی رہی اور ہم دعائیں کرتے رہے. دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، خالی اس وقت دعا نہیں ہوتی کہ جب سامنے حضور کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا. اس وقت پہ دعا وہ ہوتی ہے، اس وقت دعا نہیں، اس وقت پہ دعائی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ممتاز قادری نے شفاعت حاصل کی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. منصب نبی اس لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم نے وہاں محبت کریں. امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ بس ہمارا مولویوں کا کام اتنا ہی تھا کہ اس سطح پہ قوم رہتی، حکومت اگر رہتی نا اس سطح پہ کہ بس کوئی بندہ پر بات جاتی نہ حضور کی ولادت تک، حضور کے علم تک. بس بات کوئی بھی بندہ آتا تو تانوں کہتے ہاں جی یہ میلاد کہاں لکھا ہے، منانا چاہیے کہ نہیں. آپ کہتے ہیں یہ میلاد کو چھوڑو، ہم نے جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا ان کے تو پیشاب مبارک کے قطرے کی بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا. پوری دنیا کائنات کے خزانے لے آئے جائے، خدا کی قسم حضور کا پیشاب مبارک کا ایک قطرہ پھر بھی ان سے افضل ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام کے پسینے مبارک کے ایک قطرہ جو ان سے ہے اس کا جواب دیں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کو جب پسینہ مبارک آتا تھا نا آپ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے جسم کے اوپر ایسا ہوتا تھا جیسے چمکتے موتی ہو. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ وہ پھر دنیا کی کوئی ایسی کستوری، کوئی ایسی خوشبو، کوئی ایسا اندر نہیں تھا جیسی خوشبو آقا و مولا کے پسینے مبارک سے آتی. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ پھر آقا و مولا کا ہاتھ مبارک انس فرماتے ہیں کہ حضور کی جو یہ ہتھیلی مبارک تھی نا دنیا کا نرم تو نرم، مہنگا تو مہنگا ریشم بھی اتنا نلائن کے سونا نہیں سی جتنی آقا و مولا کی تلی مبارک سے. آگے آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سے چلتے چلتے کسی بچے کے ساتھ کے اوپر بھی آقا و مولا نے دست ڈیڑھ دیا نا پورا دن صبح کو لے کے شام تک مکے کی گلیوں میں مدینے کی وادی میں وہ بچہ جہاں پھرتا وہ گلیاں وہ چوک وہ چراہے وہ بھی بھٹکر ہو جاتے اور لوگ کہتے وہ بچہ ہے جسے سر چکتے حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا ہے. اور بچے منفرد ہو جاتا ہے. یہ ہے جی شان آقا و مولا حضور علیہ السلام. ہم نے کیا حضور کے ساتھ محبت کی. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیویوں سے یہ نقل ہے. آپ کہتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں تھیں آپ کے نکاح کے اندر اور جب بھی
آپ گھر کے اندر تشریف لے کے آتے نا، بہت زیادہ مالدار تھا، پیسے نہیں پڑا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چاروں جوڑتے ان کے نکاح میں تھی، چاروں بیویاں، تو اسی دنیا دینا مہنگی ترین خوشبوئیں اور عطر جو سی ہے نا ہم استعمال کرتی ہے اپنے کپڑوں کے ساتھ لگاتی تاکہ خاوند کو ہم اپنی طرف متوجہ کر سکیں، تو اسی تیار ہوتی ہیں بڑے مہنگے مہنگے عطر لگاتے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ لیکن جیسی انہوں نے قدم رکھنا نا گھر کے اندر، وہ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، کہتے ہیں خدا کی قسم ہم ساروں کی خوشبوؤں کو ان سے جو خوشبو آتی تھی نا وہ مات دے جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہماری خوشبوئیں ختم، دنیا کی مہنگی ترین خوشبوئیں، کہتے ہیں انہوں نے خوشبو باقی رہتی ہی کوئی نہیں سی، بس ایک خوشبو سی پیاری پیاری پیلی پیلی جو ان کے جسم سے آتی تھی۔ تو پھر کہتی ہیں ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے ہمارے سامنے کبھی عطر لگایا نہیں، آپ گھر میں بھی آتے ہیں، جتنی دیر گھر میں رہیں، باہر جائیں، باہر سے واپس آئیں، ہمیشہ جو آپ کی خوشبو جسم سے آتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو پتہ ہے آگے انہوں نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ میرے جسم کے اوپر نا شدید قسم کی ایک مرتبہ پھنسیاں نکل آئی، پھوڑے تھے پھنسیاں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جہاں سے شفا ملنی تھی، جن کے صدقے ملنی تھی، میں حضور کی بارگاہ کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا جسم میں نے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس نے علاج کوئی نہیں، بس میں تو شاید دنیا سے چلا جاؤں، اتنی تکلیف ہے، تھوڑے پھنسیاں، پورا جسم بھرا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ سے وہ ایک میرے شرمگاہ کے اوپر یہ اس طرح وہ پردہ تھا، کہتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا یہ جبہ اور یہ لباس اتارے، کہتے ہیں کہ حضور کا حکم تھا میں نے اتار دیا۔ کہتے ہیں کہ صرف آقا و مولا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس کے اوپر لعاب دہن مبارک لگایا، اپنا دھوپ مبارک شریف لعاب دہن مبارک، کہتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اس طرح دونوں ہاتھ آپس میں ملے، اور کہتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ نا میرے پورے جسم کے اوپر آقا و مولا نے اپنے ہاتھ مبارک کیا۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دست اقدس جو پھیرنے کی دیر تھی، کہتے ہیں کہ تھوڑی پھنسیاں تے نشان تے باقی رہ ہی کوئی نہیں نا، کہتے ہیں کہ وہ دن آج کا دن پہ میرے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ دنیا کی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، من تبع نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور کے ساتھ بس پیار کرنا ہے، اپنے باپ محبت حضور کے ساتھ کوئی دوست کرتے ہیں بس، اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ ایک کلیئر بتا کے جا رہا ہوں، جو چیز آپ دنیا میں چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، سینہ ہے، اس کے اندر دل ہے، اس کے اندر خواہشوں میں بھی جنم لینا ہے، ایک فطرتی سی بات ہے، یہ ہمارے ذاتی تجربے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، جو چیز آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں وہ دے دے، آپ وہ چپ کر کے سوچے سمجھے بغیر آپ اس چیز کو حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیں، حضور کے دین پہ آپ نچھاور کر دیں۔ جب پیسہ چاہتے ہو تو چپ کر کے اپنا پیسہ راہ خدا میں حضور کے دین کے اوپر آپ قربان کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو اولادوں کو بھی غنی کر دے گا۔ صحابہ نے کھجوروں کے باغات چھوڑے ہجرت کے وقت، حضور نے ایک اشارہ فرمایا کہ جانا ہے مدینہ پاک، صحابہ نے اپنے باغات چھوڑ دیے، دکانیں چھوڑ دی، کھجوروں کے باغات چھوڑے، اپنی زمینیں چھوڑی، مربع چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، بدلے میں پورے کائنات کے خزانے، کیسر و کسرا کے تاج اور تخت اور ہیرے موتی جواہرات صحابہ کے پاؤں کے اندر آئے کہ نہ آئے؟ صحابہ نے اپنی سرداریاں چھوڑی، قریشی ہاشمی نسل میں سے تھے، عربی نسل میں سے، اپنی برادریاں چھوڑی، ماں باپ چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، اپنی سرداریاں چھوڑی، برادریاں چھوڑی، پھر بتاؤ کہ پوری دنیا کا عزت کا تاج صحابہ کے ساتھ پہ آیا کہ نہ؟ صحابہ نے اپنی زمینداریاں چھوڑی، اپنی زمینیں چھوڑی، بتاؤ جی 36 لاکھ مربع میل پھر صحابہ کے نام ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بس جو حضور کے نام آپ نے چیز کر دینی ہے نا، اللہ اللہ کے رسول کے دین کے لیے جو چیز آپ نے وقت کر دینی ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے دے گا، تو بس حضور کے ساتھ محبت کریں، اتنا ہی پیغام ہے۔ اور یہ یاد رکھیں یہ بہت کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، بندہ اپنے زور نال یہ چیزیں نہیں کر سکتا،
اپنا زور نہیں ہے، اپنا بس نہیں ہے. حضور کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جدو تسی دنیا دے بھی جاؤ لوگ کہیں جی واہ جی واہ آئی تے حضور دا عاشق آ. آج جدو بھی بنے گا نا جو چاہتے ہو کہ گل بن جائے، اگر چاہتے ہو کہ بھار بنے، بھار قیامت تک جب بھی بنے گا وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے بنے گا. آج جب بھی بنے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود اختصار کے ساتھ، ویسے تو یہ آپ کی شان سناتے تو تمہیں اور مزہ آنا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرا وہ غلام ہے. اگر کوئی بندہ ایک ہے نا کہ علم علم علم، اسی کیا امیر المجاہدین، یہ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں. امیر المجاہدین فرماتے تھے حتیٰ کہ علم بہت بڑی دولت ہے نا، لیکن آپ کیا فرماتے تھے؟ آپ کہتے ہیں بیٹا کبھی رب سے یہ دعا نہیں کرنی کہ یا اللہ تم مجھے علم عطا کر. حتیٰ کہ علم رب کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آپ فرماتے تھے کہ ہمیشہ جب بھی دعا کرنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے کہ یا اللہ مجھے نفع والا علم نافع عطا فرما، جو حضور کے مجھے اور قریب کرے، جو مجھے در مصطفیٰ کی دائی کی طرف اور لے کے جائے، جو میرے سینے کے اندر اور عشق مصطفیٰ پیدا کرے. پگڑی بھی وہی ہے، پیر بھی وہی ہے، مولوی بھی وہی ہے، پارٹی بھی وہی ہے، سیاست بھی وہی ہے، حکمرانی بھی وہی ہے، جو آپ کو در مصطفیٰ جو آپ کو حضور کی غلامی کی طرف لے جائے. آج جدو بھی بنے گا وہ حضور کی وجہ سے ہی بنے گا. آج گل آ جائے نا علماں دے، دسو جی آج دینا مولویاں دا علم انہاں دے کے بھار ہے. بتاؤ جی وہ ہستی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا وہ غلام ہے. علم سنے جی کیسا تھا اور مور کس کی ہے؟ حضور کی. حضور نے فرمایا کہ جس بات کے اوپر عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گیا نا، جو اس نے فیصلہ کر دیا، حضور نے فرمایا کہ اس بات کے اوپر میں محمد عربی بھی راضی ہو گیا، میرا رب بھی راضی ہو گیا. اتنی بڑی صنعت کسی مفتی کے پاس ہے، اتنے بڑے فقیر ہیں، ڈیوٹی اتنا بڑا علم بات جانے کے باوجود، اتنی بڑی صنعت لے جانے کے باوجود ڈیوٹی آپ کے ذمہ کیا تھی؟ بہت بڑی پگڑی پہنی، دارالفتاح میں بیٹھ کے انہیں کہ جی میں فتوے دیاں گا نہیں، جو تو گال لائی نا عشق مصطفیٰ دی. آپ کو پتا سی جب میرا علم توڑ لگے گا تو حضور دی غلامی دی وجہ تو توڑ چلے گا. تو دو ڈیوٹیاں، پہلی ڈیوٹی کہ آپ تکیہ اٹھا کے پیچھے چلا کرتے ہیں. آپ بتاؤ جی کتنے بڑے پورے امت کے سب سے بڑے فقیر ہیں، اتنی بڑی علمی شخصیت ہو، وہ بھی صحابی رسول. تو ڈیوٹی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام روانہ ہوتے آپ کے پیچھے تکیہ پکڑ کے چلتے. اب آپ کہو مولا اگر تو تشریف فرما ہو گئے تو ان کے پیچھے رکھ کے بیٹھ گئے، اگر نہیں ہوئے تو ویسے ہی چلتے چلتے واپس آ گئے. یہی تو گلا سن کے جب منافق بیٹھتے سے لوگ کہتے تھے اسے انہاں کی طرح ایمان لے کے یہ تو چلے نے صفحاء کا لفظ ہے نا. لیکن رب نے فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں تمہارا ایمان تب بھی قبول ہوگا جب تم میرے حبیب کے ساتھ ایسی محبت کرو گے جیسے صحابہ نے محبت کی. تم نے کہتے ہو کہ یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو پاگل ہیں، یہ تو بالکل ہی چھلے نے. تو دوسری جو ڈیوٹی تھی، آج لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں او جی حضور دا نام کسی سنی کیوں چومتے ہو؟ میں کہا یہ ہمیں تو خود صحابہ نے بتایا. اب بتاؤ جی صحابہ کے علم اور عمل تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا. نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان سارا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، انہا 4 ورگا. اتنا فرق ضرور ہے کہ آپ دنیا کے مدرسے سے پڑھے ہیں. صحابہ نے اگر تعلیم حاصل کی تو مکتب نبوت محمدیہ سے تعلیم حاصل کی. صحابہ کو سند دینے والے آقا و مولا خود ہیں. صحابہ کو قرآن و حدیث پڑھانے والے آقا و مولا خود. صحابہ کی تعلیم و تربیت فرمانے والے حضور خود. صحابہ کو فیض دینے والے آقا و مولا خود. صحابہ کا عقیدہ بنانے والے حضور علیہ السلام خود ہیں. اور پھر صحابہ نے اس عقیدے کا عقیدہ کیا ہے، اس کا وفا کا اظہار کیا ہے. کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کے علم کے اوپر حضور کی مہر ہے، تو آپ کا عمل کیا تھا؟ دوسرا عمل کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب بھی اپنے کپڑے سلواتے تھے نا درزی سے، تو اس کو کہتے ہیں کف یا آستین. تسی کے کہتے ہیں اپنی زبان ہے اس کو کچی کے کف. آپ نے دونوں کف کے اندر ایک خانہ ایک ادھر سلواتے تھے اور ایک خانہ آپ ادھر سلواتے تھے. اور کتنا بڑا علم ہے کہ جس کے اوپر حضور کی مہر ثبت ہے. ہم حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنی فقہ لیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لی ہے. عمل کیا ہے بتاؤ جی؟ آخر انسان جو عمل کرتا ہے وہ علم کی بنیاد پر کرتا ہے نا. جو علم آپ کے پاس اس کی بنیاد پر عمل ہے، اور علم سب سے افضل ہے.
عمل وہ بھی آپ کا بڑا افضل ہے. ظاہری بات ہے عمل کے اوپر اگر علم کے اوپر حضور کی مہر ہے, اس علم کے بنیاد پہ جو عمل کیا جا رہا اس پہ بھی تو حضور کی مہر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ ہے جی عشق مصطفیٰ. ہم نے تو یہ اپنے استاذوں سے سنا پڑھا, صحابہ نے تو ہمیں یہ بتایا. دو خانے, ایک آستین کے اندر ادھر ایک ادھر. ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا بنانے کی وجہ کیا؟ وجہ ایک ہی تھی کہ جب کبھی بھی آپ کو مولا حضور علیہ السلام اپنے نعلین مبارک شریف اتارتے تھے نا, اپنے جوڑے مبارک, ہم سارے اتار کے آئے ہیں نا باہر, لوگ کہتے ہیں بادشاہ کسی نام کی چمدے ہو. میں کہا سنو, حضور نے اپنے جوڑے مبارک نعلین اتارے تو وہ بھی صحابہ نے چومے, اس لیے ہم نام محمد چومتے ہیں. وہ دونوں خانے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آقا مولا اپنے نعلین مبارک اتارتے, حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کا ایک نعلین اٹھاتے, چومتے, آنکھوں سے لگاتے, اپنے آستینوں میں سجاتے, پھر دوسرا اٹھاتے, چومتے, آنکھوں سے لگاتے, اس طرح اپنی آستینوں میں سجاتے. لیکن اگلا منظر اس سے بھی بڑا دل آویز, جب کبھی بھی حضور نے نماز کی امامت فرمائی, مصلی امامت کے اوپر آقا مولا امام الانبیاء جلوہ گر, پیچھے نمازوں صحابہ کی صفیں بندی, مقتدی صحابہ, درمیان میں کھڑے حضرت عبداللہ ابن مسعود. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود کو اس حال میں رب کی نمازیں, رب کے لیے نمازیں پڑھتا دیکھا کہ امامت حضور کی, پڑھانے والے نماز حضور. اب حضور آقا مولا نے نماز پڑھائی, اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس حال میں نمازیں ادا کی حضور کے پیچھے کہ حضور کے دونوں نعلین آپ کی آستینوں میں سجے. آپ جناب جو قیام ہے وہ بھی اس حالت میں, رکوع بھی اس حال میں, رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا وہ بھی اس حال میں کہ دونوں حضور کے نعلین آپ کی آستینوں میں سجے. کسی ایک صحابی نے نعلین کیا, عبداللہ ابن شرک ہو گیا, ایک بدعت ہوگی. ایک بات کہنے کس طرح, اور وجہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو, میری نماز کا امام, میرا قیام بھی ہو جا, میرا سجود بھی ہو جا. قیام اس حال میں کہ حضور کے دونوں نعلین شریف ادھر, رکوع اس حال میں کہ ادھر, سجدہ اس حال میں, نعلین مبارک ادھر. کسی ایک صحابی نے کیا تو پھر صحابہ تو وہ ہیں کہ جن سے یہ دین جو ہے وہ چل کے ہمارے تک پہنچا. اس واسطے سے کہوں کہنے محبت ان نے واؤ دی دلیلہ آنے اسی دلیلہ آنے ہے کوئی نہیں, دلیلوں کی بات نہیں ہے, یہاں تحقیقیں نہیں چلتی, یہاں صرف اور صرف بس اننے وہاں محبت چلتی ہے بس. تو پھر وزن پھر اسی طرح ہی بنے گا, کل اس دی بنے گی جنہا حضور تا اننے وہاں غلام ہوئے گا. اب یہی عبداللہ ابن مسعود یہ بلند ٹیلے پہ نا کسی جگہ پہ یوں چڑھے, تو دیکھنے میں نا بظاہر ان کا قد بہت زیادہ لمبا نہیں تھا, بظاہر جسامت کے لحاظ سے. ویسے تو جو ان کے جوتی مبارک کے نیچے ایک ذرہ بھی آ گیا قیامت تک صرف ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ کسی چڑھے, کسی درخت تھے, کسی ٹیلے تھے, جو تابند آپ نے بندے ہوئے سے, جو تابند اس طرح ہٹیا نا ٹانگ کو, او پنی نظر آن لگی, پنڈلی گھٹنے ٹکنے دے درمیان ہے لگ جڑا ہے انسان ہے, تسی کیا کہندے ہو جی اس کی پنی, او پنی نظر آن لگی. تو صحابی رسول نے جب دیکھا نا آپ کا قد ذرا اونچا نہیں سی نا, تو صحابی رسول کی نظر پہ گئی, تو وہ پنیاں نا بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں, تو ویکھ کے نا انہوں کا ہاسا نکل گیا, ہنسنا نہیں چاہتے سن, ایویں ہاسا نکل گیا. انہوں نے کہا اتنا بڑا امت کا فقیر, اتنا بڑا علم کا سمندر, بلکہ سمندر بھی نہیں کہہ سکتے, اتنا بڑا علم, اور حضور کے اتنے لاڈلے جلیل القدر صحابی, اور ایسے جنگجو, ایسے بہادر, ایسے مجاہد کہ بڑے بڑے جنرلوں 100 کے ساتھ اکیلی ننگی تلوار سے لڑتے ہیں. انہوں نے کہا اتنا بڑا جنا ہے, اتنی اتنی پڑھلی ہے. کہتے ہیں جی میرا ہاسا نکل گیا. حضور اپنے غلاموں کے بارے میں اتنی بات بھی نہیں برداشت کرتے. حضور نے صاحب رسول کو طلب فرمایا, حضور نے فرمایا آپ کیوں ہنسے ہیں؟ آج کی یا رسول اللہ وہ بس ان کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھی ہیں نا تو میری ہنسی نکل گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھ کر تو ہنسا نا, رب کی بارگاہ میں اس کی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. اس لیے میں تھوڑی سی شرح بیان کر دیا. حضور علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی نمازیں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری بڑھ گئی.
علماء کرام تشریف فرمائے بتائیں کہ حضور نے جبل احد کا ذکر کیوں کیا؟ اور بھی تو پہاڑ تھے، K2 ماؤنٹ ایوریسٹ، دنیا کی بلند ترین چوٹیاں، لیکن بات یہ ہے کہ جبل احد یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ احد کا ایک ایک پتھر مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے پہاڑ ہے ایک جگہ، جبل احد کے ایک پتھر کے بھی وہ بھار نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے فرمایا کیا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے پھر بتایا کہ میرے غلام کا بھار کتنا۔ ہم جتنی مرضی تقریریں کر لیں گے نا، شاید کھا لئیے، پرچے کٹا لئیے، سانو یہ نہیں پتا کہ ساڑھے کسی عمل دا رب دی بارگاہ دے اندر بھار ہے کہ نہیں۔ نماز پڑھ لی نہیں شادی پڑھا بھی نہیں، پڑھ بھی نہیں، کسی نے پتہ ہے کہ نماز رب دی بارگاہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ لیکن جنہوں نے حضور دے نال پیار کیتا، حضور نے فرمایا کہ یہ تو بھی عبداللہ ابن مسعود کے پنڈلی کا وزن ہے، جو کالے کتے بھونکتے ہیں نا صحابہ کے بارے میں کیا تو نہیں، اگر لکھاں والی دنیا جان کے بھی آ جائے، یہاں تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کا وزن اور پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ پہاڑ بنیا کس وجہ تو بنیا؟ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اب 22ویں گریڈ کا سیکٹری ہے، اے جیسے سانو دستے ہیں نا کریک ڈاؤن تے لسٹاں، آج آپ تھانے ہیں، کچہری ہیں، پرچے سانو کی پرانیاں دستے ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں کسی آئی جی، کسی ڈی پی او، کمشنر، کسی تھانے دار نہ سانو کوئی بھار کوئی۔ ہم وزیر اعظم آ گیا کاکڑا اور وزیر داخلہ آ گیا بھوکی، خدا کی قسم سانو کسی دا کوئی بھار کوئی۔ جس کا بھی بھار بنے گا وہ حضور دی وجہ تو ہی بنے گا، ہے چل کے نہیں جی۔ بھار بنے حضرت عبداللہ ابن مسعود دا۔ اگے آ جاؤ جی، 22ویں گریڈ دا کاسٹ، 22ویں گریڈ دا سیکٹری داخلہ ہوتا ہے جس کے ماتحت سارے جنرل ہیں، آئی جیز، کمشنرز جتنے بھی ہیں وہ سیکٹری داخلہ کے ماتحت ہیں، سارے سر سلو۔ دسو جی کوئی ایک بندہ سیکٹری داخلہ کا میرے نام دسے، ایڈیشنل سیکٹری داخلہ کا، کیوں؟ وہ تو وقت کے حاکم ہیں، برسر اقتدار ہیں، کرسیوں میں بیٹھے، اقتدار کے نشے وہ لوٹنے ہیں، وہ تو وقت کے حاکم ہیں، اور تو کہتے ہیں ساڑھے ایک بھوکی تو ایک آرڈر تو پورا پاکستان اس طرح ہو جائے گا۔ میں کہا سارا کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا سانو نہیں پتا، لیکن اتنی کا ضرور ہے تو آج زندہ ہے، کرسی پہ بیٹھے ہیں، برسر اقتدار ہیں، آئی جی بھی تیرے ماتحت، لیکن تیرے نا تو بھی واقف کوئی نہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل سپاہی ممتاز قادری ہے۔ دسو جی بھار بنے کہ نہ بنے؟ دنیا تو کہے بھی 6 سال ہو گئے، پھر بھی قیامت تک تصوف قیامت دنیا کے ہر کونے میں ممتاز ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ روز حشر بھی ممتاز قادری کی شان اور دیکھنے کا چلنے کا انداز بھی نرالا ہوگا کہ بھار بنے سپاہی ممتاز قادری دا۔ بڑے بڑے آئی جیز اور سیکٹریز کمشنرز کا بھار نہیں بنا۔ اس ہستے سے کہتے ہیں کہ آج بھی تانوں بڑا ناز ہے نا، یہ سارے آئی جیز، یہ سارے سیکٹریز، یہ سارے کمشنر، ڈی سی او، ڈی پی او، اسے انہوں ایک پڑھنے بٹھائیے، دوسرے پڑھنے جیسے ممتاز قادری دی جتی رکھ دیں گے نا، خدا دی قسم کا جرتا بہادری ممتاز حسین قادری، جرتا بہادری ممتاز حسین قادری، جرتا بہادری۔ بڑا شوق ہے، بڑا فضل ہے، اسی کہتے ہیں تسی تواڈے تاج، آپ کے تاج، آپ کے تخت، آپ کی افسریاں، آپ کی بادشاہتیں، یہ سارے اسی ترازو دے پڑھنے رکھ دیں گے نا، تے دوسرے پڑھنے تے امیر مجاہدین دے آج بھی ویل چیئر خالی رکھ دیں گے۔ تواڈے پڑھنے آج بھی اٹھ جانے، امیر مجاہدین کی ویل چیئر حضور کی غلامی کے صدقے سے تمہارے تاج و تخت کے اوپر آج بھی بھاری ہو بن گئے۔ وجہ کیا؟ وجہ تو ایک ہی ہے کہ کی محمد سے فاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو۔ کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ نہیں۔ اگر مولوی صاحب خالی جون سی ہیں وہ تقریر کرے، پیر صاحب ساری پیری کرے، خدا کی قسم یہ پھر منہ زبانی گلا نہیں۔ جس وقت تک میدان عمل میں نہیں آنا، حضور کا دین تک پہ لے کر ہیں، خاص طور جتنے نوجوان ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، وعدہ کریں جس طرح گج بج کے میلاد حضور کا بنایا ہے، اس تو زیادہ گج بج کے حضور کا دین تک لے کے آنا ہے۔ لوگ سانوں کہتے ہیں جناب وہ جی مولوی کسی کیا کرو گے، دین تک آ جائے گا، بیگ دی حکومت پھر کیا ہونا سی؟ اسی کیا ہم نے آپ کی سطح پہ نہیں رکھا، دین جو سے وہ کٹر کے ٹھکنوں تک اور انسان کو جو سے وہ بجلی کے کھمبوں تک یا گلی پکے تک محدود نہیں رکھتا۔
دین تو وہ ہے کہ جن صحابہ کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں تھی، ان صحابہ کے پاؤں میں دارا کا تاج بھی دین نے پہن دیا۔ پوری کائنات کے خزانے، رومی سلطنت گھوڑوں کے سنگوں کے نیچے صحابہ نے روک کے نہیں رکھا۔ تو اتنی بات ضرور ہے، آج بتاؤ کہ آج فلسطین کا کیا حال ہو رہا ہے، اور ہمارا حق دعویٰ کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں۔ اے لوگ کہتے ہیں مولوی ملک کس طرح چلائیں گے، ہمارا تو یہ دعویٰ ہی کوئی نہیں۔ ملک مولویوں نے نہیں چلانا، لبیک والوں نے نہیں چلانا، ملک جب بھی چلائے گا وہ حضور کا چمکتا دین چلائے گا۔ دین لے کے اسی یہ نہیں کہتے کہ لبیک والے کو لے کے، ہم یہ نہیں تو کہتے کہ مولوی نو لے کے آؤ، اسی یہ کہتے ہیں دین لے کے آؤ۔ اور میرے مجاہدین فرماتے ہیں کوئی دنیا کی جماعت، ملک پاکستان کی بھی کوئی سیاسی جماعت حضور کا دین تک پر تم لے کے آؤ، پہلے دن ہی ہم اپنی پارٹی ختم کرتے ہیں۔ سب سے بڑے آپ کے مددگار، آپ کے سب سے بڑے سپورٹر ووٹر ہم آپ کے ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کا دین تک پر آپ لے کر آئیں۔ محنت حضور کے دین کے لیے حضور کا دین تک پر لے کر آنا ہے۔ اگر حضور کا دین تک پر ہوتا، آج بتاؤ کتنی بھی غیرت نہ جاگی کہ وہ ہماری مائیں یہودیوں کے ٹینکوں کی طرف پتھر جو سے وہ پھینک رہے، اس پتھر نے کیا کر رہا ہے؟ وہ چھوٹا بچہ، اس کے اندر تم سے غیرت لاکھ مرتبہ زیادہ ہے کہ ایک ہاتھ سے منہ کے اندر فیڈر ہے، دوسرے ہاتھ سے ہاتھ میں پتھر ہے جو وہ یہودیوں کی طرف پھینک رہا ہے۔ تو پورے دنیا کے نقشے پہ ایک صرف یہودیوں کا اکلوتا ملک ہے، دوسرا ملک خدا کی قسم پوری دنیا کے نقشے پہ نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے۔ پنجاب سے بھی چھوٹا اتنی سی لکیر ہے، اور مسلمانوں کے 57 اسلامی ممالک ہیں، فوجیں بھی ہیں، بم بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہیں، تو مائیں بچیاں پتھر پھینک رہی ہیں، تو بم سارے اندر پہ ہیں۔ میں کہا وجہ یہ ہے کہ وقت کے حاکم بے غیرت ہے، وجہ یہ ہے کہ وقت کے حاکم بے غیرت ہے۔ اگر ہوتی لبیک کی حکومت، اگر ہوتی لبیک کی حکومت تو خدا کی قسم اس وقت تک ہم نے سارے کے سارے بم اسرائیل کے اوپر چلا کے اس کو سفا ہستی سے ہم نے ختم کر دیا تھا۔ ہمارے امیر مجاہدین یہ وصیت، یہ حکم فرما کے گئے، ہمارا تب بھی یہ اعلان تھا جس وقت حضور کے خاکے بنے، جس وقت حضور کی گستاخی ہوئی، اگر اس وقت لبیک کی حکومت ہوتی، ہم نے خدا کی قسم فرانس کے اوپر ایٹم بم ہم نے مار دینا تھا۔ اس وقت اگر فرانس کے اوپر ایٹم بم مارنا چاہتا، آج اسرائیل کے اندر یہ جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ اور امیر مجاہدین اب یہ بھی فرماتے تھے کہ آج تو لبیک کے پاس آج اگر حکومت آتی ہے رات کے 9 بجے، کل صبح 9 بجے تک کا ہمیں ٹائم دینا ہندوؤں کو، نہیں صبح 6 بجے تک کا۔ امیر مجاہدین فرماتے تھے صبح رات میں بھی حکومت آئے، صبح 6 بجے تک کا ہمیں ٹائم دینا، ایک رات ہے بہاڑے کول، صبح کا سورج ایسے چڑھنے کا انتظار نہیں کرنا، اسی ہندوؤں کو کہنا چھوڑو اور نکل جاؤ کشمیر کو، نہیں تو پھر 6 بجے انشاءاللہ لبیک والے تو فوج سارے کشمیر اندر سے داخل ہو جانا۔ اور ابھی بھی یہ نہیں کہ ہم باتیں کر رہے ہیں، ہمارے دل آج بھی تڑپ رہے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے انشاءاللہ ساری پوری نیت ہے فلسطین جانے کی۔ آج بھی بڑے بڑے دسو جی کڑی کتنے گئے تھے، سارے قیادت، سارے سیاسی، سارے رہنما، سارے پیشوا، سارے کوئی بندہ چو بھی نہیں کر سکے اس وقت تک اسرائیل کے خلاف۔ میں کہا پھر اگر اس امت کی ترجمانی کی ہے تو تاریخ لبیک نہیں کی، صرف ہمارے امیر کا بیان نہیں آیا، تاریخ لبیک کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے۔ اور یہ جو پرسوں پورے ملک پاکستان میں جو ریلیاں نکلی، تاریخ لبیک یا شدہ تاریخ لبیک پاکستان کے زیر اہتمام، اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ حکومت کے اوپر یہ زور دینا کہ سرکاری سطح پہ اعلان جہاد کیا جائے۔ سرکاری سطح پہ اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر ایسے ہونا کی کیا ہے کہ جناب اگر تسی 5 لاکھ پتہ نا تاریخ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، اگر یہ 5 لاکھ آگے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم خالی فوجیوں کو کہیں گے تسی جاؤ تو جنگ لڑو، نہیں، اگر آپ قبلہ اول بیت المقدس کے لیے جا سکتے ہیں تو ہم مولویوں نے بھی حضور کے نام کو اتنا ہی کلمہ پڑھا۔ ہمارے اوپر بھی فرض، آج جہاد فرض ہے، اسی وہ نہیں ہے کہ خالی تو ہم لوگ کے لا کے آپ کو پچھے بیگ ڈیرا دعاواں اسی کرا کے، نہیں، ہم نے یہ اعلان کیا ہے 5 لاکھ اگر فوجی جائے گا تو 15 لاکھ انشاءاللہ تاریخ لبیک مجاہدین اسلام پھر اسی گن کے دیں گے۔ انج نہیں ہے کہ منہ زبانی اعلان ہے، ہماری شورا اور ہمارے امیر بیٹھے گا 15 لاکھ سے تو ہم پورا کر کے دیا گے، تو جڑا بھی جائے گا اور سارے جنرل ہوں گے، نچنا آنے کا پتر کوئی بھی نہیں ہوگا، ہر کوئی دیکھ کے پتا لگے گا اسی جدو کہ مانگ رہا ہے چلو
تو جب یہودی ویکھن گے تو ویکھ کے ٹھا مار جان گے اور کہیں گے واہ واہ اے زلفا والے آگے اے پانی والے آگے اے داڑھی والے آگے اے کے آگے محمد عربی کا شیر اب تو انہوں نے پوری یہودی سلطنت کو خاک کے اندر ملا کے دار دینا ہے. ٹھیک ہے جی 15 لاکھ لبیک لبیک 15 لاکھ کیوں جی اعتقاد بات یہ ہے کہ یہ ہے اپنے اندر غیر ایمانی پیدا کرو. آپ کا حق بنتا ہے آپ ہمارا گرفان کرو. مولوی جی بڑی تقریرا کرتے سو تسی لبیک والے کہندے سو یہ جہاد کریں گے کشمیر چھڑائیں گے. چلو کشمیر تو آپ نے جانا ہی جانا. ابھی جو فلسطین کے اندر ہو رہا فلسطین کو کس نے آزاد کرنا ہم نکلنا کوئی نہیں ہم تو کسی بولے بھی کوئی نہیں. تو لبیک کی طرف سے یہ اعلان ہے انشاءاللہ 15 لاکھ مجاہدین اسلام ایک بھی لوگوں نے بڑا درد ہے یوسی تک کی باڑیاں باندھی. یہ کہتی یوسی کا امیر ہے یوسی کا ناظم ہے. میں کہا سمجھ آئیے یوسی تے پی پی تے ضلع دے امیر ناظم اے سارے اسی بھیج رہے ہیں فلسطین سے باڑیاں ساتھ بڑھیا ساری تنظیم سازی اس لیے ہے دین کی پہلے داری کے لیے بیت المقدس ساستے نہیں نکلنا تھا پھر کس ساستے نکلنا ہے حضور کی عزت کے لیے تو سارے جڑا نہیں نکلتا صرف رکنیت میں ختم کرتے ہیں. حضرت کہندہ تو خالی اپنے نام میری نام واسطے تو بیٹھے ہیں ابھی حضور کی عزت پہلے داری واسطے نہیں آتا. امیری بھی ختم غریبی بھی ختم سارا کچھ کسی اور نہیں کرو. اسی طرح یہ ہے کہ نہیں ہے. پھر جو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ لسٹیں بنتی ہیں لبیک والے لسٹیں بننی ابھی بھی تیار ہے. ہم نے کہا کمال نہیں ہوگی جس بندے نے منہ دھونے کا پتہ نہیں اور لسٹ بناتا ہے نام کو لکھتا ہے مفتی صاحب کا نام لکھ لیں مفتی صاحب کا نام لکھ لیں. اور میں کہا جناب بغیرت سال ہی 2 باری بڑا اوکھا پڑتا ہے مسجد کے اندر وہ کہتا ہے امام صاحب کا نام لکھ لیں جس نے پوری زندگی مسلے کے اوپر لوگوں کو نمازیں پڑھتے پڑھاتے وہ گزار دی جس کو منہ دھونے کا پتہ نہیں جس کو نماز اور طہارت کی بھی مسائل کا پتہ نہیں ہے آج وہ نام لکھتا ہے اور فلانے شیخ الحدیث صاحب نہیں ہے. آپ کو حرکتاں تہاڈی کمیاں آندی حرام کھا کھا کے کہندے نے وہ سید زادے کا نام لکھ لیں. میں کہا جانچ پرکھ ہے اوروں کی جانچ پرکھ ہے یہ بھی سوچا خود کیا ہو. میں کہا کہتے لسٹیں نام جب سید زادے نے لکھتے ہیں نا تو مفتیاں دا شیخ الحدیث دا علماء کرام دا اپنے گربان دے اندر بھی جھانکا مارے کہ زندگی کتنی نمازیں پڑھی ہیں. میں کہا فی الحال آپ یہ لسٹیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں. ٹھیک ہے آپ کو کافی پہلے بھی دے رہی ہیں ابھی بھی دیں گے. میں کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں تسی بھی سارے کمپین چلاؤ انشاءاللہ ہم بھی خطوط بھی لکھیں گے ان ساری پارٹیز کو ساروں کو. آپ لوگ بھی یہ کمپین چلائیں نیٹ کے اوپر جہاں تک ہم آواز ہی بلند کر سکتے ہیں نا. فی الحال آواز تو بلند کرو آواز تو بلند کریں. جو آپ کے حلقے میں جو پھرتے ہیں جناب گڈیاں تے ڈالے انہوں کی لے کے جا کے بولو نا فلسطین کی طرف ادھر لے کے جاؤ. یہ آواز آپ لوگ بھی بلند کریں. ہم نے اس دن بھی کہا ہے میں کہا آپ لسٹیں بنائیں. آپ کو لسٹیں بنانے کا شوق ہے نا ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ لسٹیں بنائیں اور سب سے پہلے جتنا بڑا افسر ہے اس کا نام لکھے فلسطین جانے کے لیے. آئی جی کا سب تو نام لکھو نا تو خامہ کھا کھا آگے اتنا ہوا تو جائے نا فلسطین. میں کہا پھر چلے ڈی آئی جی کا لکھو پھر ڈی پی او سے الکوٹ ڈی سی او سے الکوٹ کا لکھو پھر ادھر کا جو اے سی تے جناب جڑا ڈی ایس پی تے جناب اے ایس پی ہے تحصیل سمریال دا پھر اس کا لکھو. کیوں بھی خالی تسی پوری زندگی تنخواہ لے کے ٹھنڈیاں ہواواں دے اندر ہی بہنا ہے. انہاں سارے نوں اسی انشاءاللہ نال لے کے جانے سانو اس واسطے نہیں آمدے نا اسی ایک بھی آئی جی او جی کوئی نہیں رہن دینا اسی نہ کہ کہنا چلو اٹھو چلو ہے گل کہ نہیں ہے جی جانا چاہیے ساروں کے نہیں چاہیے. میرے بندہ کہنے لگا حکومت کون چلائے گا. میں کہا اس کا بھی ہم آپ کو حل سارے ہمارے پاس ہیں. میں کہا مولویوں کو جو پتہ ہے نا وہ تھوڑے پیور میں نہیں پتہ. میں کہا اس کا حل ہم آپ کو بتاتے ہیں. جتنے آپ کے ریٹائر افسران ہیں اتنے عرصے سے لاکھوں روپے پینشن کھا رہے ہیں ان کو دفتروں میں بٹھا دیں ان کی پینشن بھی حلال ہو جائے گی. جو ریٹائر ہیں ان کو دفتروں میں بٹھا دیں وہ ریٹائر تجربہ کار ہیں ان کی سروسیں ہیں وہ دفتر چلاتے رہیں گے لیکن ایک بھی حاضر سروس جوان ہو سے کوئی نہیں چھڑ سکتا. ایک اور لسٹ بھی بننی چاہیے. یہ تو ہوگی سرکاری افسران ملازمین جو مذہبی رہنما ہے پیشوا. جتنا بڑا پیر اتنا اوپر نام جتنا زیادہ مرید اتنا اوپر نام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے بڑے مفتی صاحب اتنا اوپر نام. ٹھیک ہے جی جتنے زیادہ مریدوں کی تعداد ہے اتنا اوپر نام ہونا چاہیے.
کہ کسی ایک صاحبزادہ والا شان میں بھی نہیں چھڑنا، سارے صاحبزادہ والا شان میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، مولوی دیکھ بھی پیچھے رہنا چاہیے، پورے دن کے زور کھا کھا کے لوگوں نے ناچ سنا کے جذبات ساروں کو جانا چاہیے، اور خدا کی قسم صرف چلنے کی دیر مجھ سے آپ لکھ کے لے رہے خالی صفحے تے ساڑھے تے لکھو، اگر یہ بات غلط ہوئی ہمارا خون آپ کے اوپر معاف ہے، جس مرضی چوک کے اندر کھڑے ہو کے ہم پہ گولی مار دیں، خدا کی قسم صرف پاکستان چلے، صرف پاکستان چلے۔ پہنچنے سے پہلے اگر یہودیوں کا صدر تے پوری کابینہ داڑے قدمہ اتنا آگے تو پھر گل کرے آپ کیوں ہاتھ جوڑنے انہیں کہنا ساڑھے پیو کی بھی توبہ ساڑھی نسلہ بھی آج کے بعد بیت المقدس کی طرف اسے آپ چک کے نہیں بیٹھا، اور ساڑھی بھی کیا کریں گے مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے، کچھ نیگوشیشنز کر لیں، مذاکرات کر لیں، ہمارا ملک ہے، ہمیں ایک دو شہر دے دیں، ہم سارے اسی کے اندر رچ پھنس رہے ہیں۔ اچھا تسی جناب جہاں سے توڑ تو لیا سی وہ بھی لے لو، سانو ایک دو شہر دے دو، ایک گل بڑھنی ہے، جنگ تک نوبت جان ہی دیں گے، لیکن یہ بات تو تب بھی ہوگی نا جب کوئی سلطان سلام نجوبی کا وارث وقت کہا کہ حضرت فاروق اعظم کا وارث بنے گا، اس سے تو کہتے اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اسی کے اوپر کفر کی ساری محنت ہے، اسی کے اوپر کفر کی ساری محنت ہے، تاریخ لبیک کا ساتھ ہے، دیو گا نا جی انشاءاللہ انشاءاللہ تخت پر لے کر آنا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو